کچھ کیا ہوگا تو لاپتہ ہوئے، ہمیں کوئی لاپتہ کیوں نہیں کرتا؟ دہشت گردوں نے پچھلے کچھ برسوں میں ہمارے دیش کے لوگوں کو وہ گھاؤ دیے جو شاید کسی کھلی جنگ میں بھی اس قوم کا مقدر نہیں ہوتے، مگر ایک آواز ہر دہشت گردانہ واقعے کے بعد ان واقعات کو جائز قرار دیتی رہی، یا اگر بے انتہا عوامی غصے کا سامنا ہوا تو لیکن چونکہ چنانچہ والی مذمت دیکھنے کو مل گئی۔ جب کوئی شخص کسی دہشت گردانہ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے لیکن کا استعمال کرتا ہے تو دراصل اس کا مقصد قاتلوں سے ہاتھ ملانا اور مقتولوں اور ان کے ورثاء کے زخموں پر نمک پاشی کرنا ہوتا ہے۔ کسی شیعہ امام بارگاہ میں انسانوں کے پرخچے اڑے تو آواز آئی کہ دہشت گردی تو بری چیز ہے، لیکن یہ شیعہ افراد صحابہ کی توہین بھی تو کرتے ہیں۔ درگاہوں اور خانقاہوں میں تباہی مچی تو صدا آئی کہ حملے تو غلط ہیں لیکن درگاہوں میں شرک بھی تو ہوتا ہے۔ اسکولوں میں بچوں کے جسم گولیوں سے داغے گئے تو مذمت کے ساتھ کہا گیا کہ چونکہ تعلیم گاہوں میں مغربی تعلیم کا پرچار ہوتا ہے اس لیے یہ حملے ہوئے۔ کسی احمدی عبادت گاہ پر حملہ ہوا تو لہو لہان انسانوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے بجائے کہا گیا کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کا قتل اتنی بری بات بھی نہیں۔ ہزارہ برادری کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور ایک کے بعد ایک حملوں سے اس برادری کو خون سے نہلا دیا گیا تو آواز آئی کہ حملے تو غلط ہیں مگر ہزارہ کون سے مسلمان ہیں؟ گرجا گھروں اور مندروں میں مشتعل ہجوم اترے اور بستیاں خاکستر ہوئیں تو ٹی وی چینلوں پر بیٹھنے والے یہ تک کہتے سنے گئے کہ یہاں اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قبائلی علاقوں میں مکانات پر بمباری ہوئی تو ایک طرف دہشت گردوں اور دوسری طرف اپنی ہی فوج کے ہاتھوں تباہ ہونے والوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے کہا گیا کہ دہشت گردی تو مر رہے ہیں۔ بلوچستان میں مس شدہ لاشیں ملی تو کہنے والے کہتے رہے کہ را کے ایجنٹ ہیں۔ یہ اگر مگر کی فہرست بہت طویل ہے اور یہ فہرست خود ہماری بربادی کی ایک داستان بھی ہے۔ اصول نہایت سادہ سا تھا کہ دہشت گردی چاہے ریاست کرے، ریاستی ادارے کریں یا کوئی غیر ریاستی عسکری گروہ، جرم جرم ہے اور ایسے افراد کو جو کسی بھی جرم میں ملوث ہوں انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ مگر ہمارے ہاں زندگی کے ہر شعبے کی طرح اس سلسلے میں بھی معیار ظلم کی مذمت بلا مشروط کرنے کی بجائے ظالم سے اپنی رشتہ داری یا دشمنی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ ظلم کی مذمت اگر مظلوم سے تعلق کے بعد یا تعلق کے تعین کے بعد کی جائے تو اصل میں وہ ظلم کی مذمت نہیں ہوتی بلکہ اپنی رشتہ داری یا تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مرنے والے کی تعزیت کا فیصلہ بھی اس سے اپنی ذات، برادری، مسلک یا مذہب کا تعین ہونے کے بعد کرتے ہیں۔ 9/11 کے بعد ایک اور رسم ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا اور دستوری بالادستی کی تباہی کی صورت میں آن چلی ہے اور وہ ہے کسی بھی شخص کو کسی بھی وجہ سے لاپتہ کرنا۔ ابتدا میں امریکہ سے ڈالر لے کر ہمارے ریاستی اداروں نے اپنے لوگوں کو بغیر کوئی الزام عائد کیے، بغیر کوئی پرچہ کاٹے پکڑ کر گوانتانامو بھجوایا اور پھر وہاں سے ڈالر ملنا بند ہوئے تو اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کے ساتھ بھی پھر یہی حربہ آزمانا شروع کر دیا۔ دستور کے مطابق کسی بھی شہری کو یہ بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری شخصیت، سرکاری عہدیدار، سرکاری افسر، کسی بھی ریاستی ادارے یا اس کی پالیسیوں پر تنقید کر سکتا ہے۔ مگر ان خفیہ اداروں کو جنہیں ہماری قوم اپنا پیٹ کاٹ کر پال رہی ہے، اپنے ہی لوگوں کو فقط لکھنے یا بولنے یا حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا ایسا چسکا پڑ گیا ہے کہ اس دوران اپنے جرائم کو جائز قرار دینے کے لیے اس جرم کے ساتھ ساتھ ایک بیانیہ اس قوم کے حلق سے نیچے اتارا گیا ہے کہ کسی ریاستی ادارے پر تنقید سے ملکی سلامتی کو چونکہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور کسی بھی شخص کو فوج یا کسی بھی ادارے پر کسی بھی تنقید پر اس لیے لاپتہ کیا جا سکتا ہے۔ نہ کوئی جرم بتانے کی ضرورت ہے، نہ پرچہ کاٹنے کی، نہ گرفتار کرنے کی، نہ عدالت میں لے جانے کی اور نہ ہی کسی مقدمے کی۔ کسی بھی گھر کا دروازہ توڑا جائے یا کسی بھی شخص کو کسی بھی چوک یا چوراہے سے سفید یا سیاہ گاڑی میں ہتھیاروں کے زور پر اٹھایا جائے اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جائے اور کسی لکھنے یا بولنے والے یا اپنے جائز حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو کسی بدترین دہشت گرد کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ ہاتھوں میں اور پیروں میں بیڑیاں پہنائی جائیں،
سونے نہ دیا جائے، شدید نوعیت کی عقوبت پہنچائی جائے، تشدد کرتے ہوئے ویڈیوز بنائی جائیں اور ان افراد کے گھر والوں کو یا والدہ کو بھجوائی جائیں، ان کے گھر اور رشتے توڑے جائیں، انہیں ہتک آمیز اور تکلیف دہ طریقے سے ذلیل کیا جائے کہ وہ زندگی کی بھیک مانگیں، اور انہیں گڑ گڑا کر رونے اور اپنے ناکردہ جرائم کی فہرست پر بھی، غیر قانونی دستاویزات پر بھی دستخط زبردستی کروائے جائیں۔ کچھ افراد شاید اس لمحے کو یہ سوچیں کہ میں یہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں، تو بنیاد ان گمشدہ افراد میں سے بہت سے لوٹنے والوں سے ہونے والی نجی گفتگو ہے۔ ظاہر ہے میں ان کے نام فی الحال نہیں لے سکتا۔ اس پر کسی شخص سے ایسے کسی غیر قانونی یا غیر انسانی برتاؤ پر تعزیت کی بجائے خوشی کا اظہار کرتے وہ کوہتا دماغ لوگ دوڑے آتے ہیں، جن کا کہنا ہوتا ہے کہ کچھ کیا ہوگا تو لاپتہ ہوئے، ہم کیوں نہیں لاپتہ ہوتے؟ اس سوال کے دو حصے ہیں، اس لیے ان دو حصوں کو الگ الگ توڑ کر ہی بات کرنا پڑے گی۔ کچھ کیا ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً کوئی جرم کیا ہوگا، اور جرم ایسا ہوگا کہ اس پر کوئی پرچہ نہیں کاٹا جا سکتا یا اس پر عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی جرم کی سزا پاکستانی قانون میں موجود ہے، اور کسی بھی شخص کی جانب سے کسی بھی جرم کا سرزد ہونا، ایسی صورت میں سزا کا اختیار عدالت کو ہے، اداروں کو نہیں ہے۔ ایسے میں کہیں کہیں سے یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ چونکہ عدالتیں اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی، اس لیے خفیہ اداروں کو وسیع تر قومی مفاد میں لوگوں کو گمشدہ کرنے کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی خفیہ ادارے کو کسی بھی پاکستانی شہری کو لاپتہ کرنے کا سرے سے کوئی اختیار ہے ہی نہیں، اور ایسا کرنے پر بھی جو عمل ہے یہ اغوا کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری بات کہ کسی جرم کی صورت میں خفیہ ادارے کا کام کسی شخص سے متعلق ثبوت جمع کرنا ہے، تفتیش کرنا ہے، نگرانی کرنا ہے، اور عدالت کے ذریعے کڑی سے کڑی سزا دلوانا۔ یہ تو ہو سکتا ہے، مگر کسی دہشت گرد گروہ کی طرح قوم کے پیسے سے خریدی گئی بندوق کو شہریوں کی آزادی کے تحفظ کی بجائے ان پر تاننا نہیں ہو سکتا۔ کچھ تو کیا ہوگا ایک ایسا بھیانک اور گھٹیا الزام ہے جو پاکستانی دستور یا بین الاقوامی قوانین ہی نہیں، انسانیت کی بھی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری بات، مجھے کیوں نہیں اٹھایا، تو جواب یہ ہے کہ آپ اس اشرافیہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کریں، کسی ریاستی پالیسی پر کھل کر تنقید کریں، اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، کسی اقلیت کے حقوق کی بربادی پر شور مچائیں، یا ملک میں دستور کی بالادستی اور تمام اداروں کے دستور کے مطابق کام کرنے پر زور دے کر دیکھیں۔ یقین مانیے کہ جہاں آپ کی آواز سنی جانے لگی، وہیں آپ کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے، یا وہیں آپ ممکنہ گمشدہ افراد کی قطار میں لگ گئے۔ ملک پر قابض یہ افراد آپ کو جب تک اپنی طاقت کے لیے خطرہ نہیں سمجھتے، آپ زندہ رہیں گے۔ جہاں لگا کہ آپ خطرہ بن سکتے ہیں، ریاست نہیں بلکہ ان کے اختیارات کے لیے، تو آپ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ دماغی طور پر تو یہ اس قوم کو وہاں تک لے آئے ہیں جہاں ہم ریاستی اداروں کی جانب سے ٹھیک کسی مافیا گروہ جیسے اقدامات کی مذمت کرنے کی بجائے یہ تک بتانے کی ضرورت ہمیں اس وقت پڑ رہی ہے کہ کسی شخص کو لاپتہ کرنے کی بجائے جرم کی صورت میں باقاعدہ گرفتار کریں اور مقدمہ چلائیں۔ عدالتیں مضبوط نہیں ہیں تو انہیں مضبوط کریں، قوانین مضبوط نہیں ہیں تو انہیں مضبوط کریں۔ لوگوں کو لاپتہ کرنے سے عالمی سطح پر پاکستان کی تنہائی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چند روز قبل سوشل میڈیا پر کچھ دہشت گردوں کی تصاویر گردش کر رہی تھیں، جنہیں ایک پولیس اور رینجرز کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا تھا یا دکھایا گیا تھا، اور جہالت اور ذہنی ناپختگی کی انتہا دیکھیے کہ ان تمام دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں بھی پڑی ہوئی تھی۔ یہ تصاویر جب عالمی سطح پر دیکھی گئی ہوں گی تو اس سے ریاست پاکستان اور پاکستانی اداروں سے متعلق یا ان کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق کس انداز کی رائے قائم کی گئی ہوگی، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ کچھ روز قبل ایک شخص کا مجھ سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عاطف بھائی، آپ اور آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے کیونکہ آپ بولتے ہیں۔ تو جواب سادہ سا ہے، آئینے کو گالیاں دینے کی بجائے اور اسے کوسنے کی بجائے اپنا چہرہ دھو کر چہرے پر لگی غلاظتوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ بدنامی اپنی خرابیوں کی نشاندہی کرنے سے نہیں، جرائم کرنے اور دستور، قانون اور انسانی حقوق پامال کرنے سے ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص کو لاپتہ کرنے یا ماورائے عدالت قتل کرنے کا کوئی اختیار
کسی بھی شخص یا ادارے کو نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ کسی دہشت گرد، کسی جرائم پیشہ گروہ یا کسی ریاستی ادارے میں کوئی فرق نہیں۔ جرم جرم ہے، بلکہ ریاستی ادارے کے ملوث ہونے کی صورت میں جرم کی شدت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس نے شہری آزادی کے تحفظ کی قسم توڑی، اس نے دستوری ذمہ داریوں سے انحراف کیا، اس نے قوم کی جانب سے دی گئی بندوق کا غلط استعمال کیا، اور اس نے قوم کے تحفظ کی بجائے کسی شہری کے بنیادی حقوق سلب کرنے کی کوشش کی۔ ایسے جرائم میں ملوث اداروں اور اہلکاروں کو ضرور انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، اور ان کے ساتھ قانون اور قوم کا رویہ وہی ہونا چاہیے جیسا کسی مجرم کے ساتھ روا رکھا جانا چاہیے۔ یہاں لاپتہ افراد اور دستوری تحفظ کی بابت سیاسی جماعتوں، ان کے قائدین اور کارکنوں کی بھی یہ بات سمجھ آنا چاہیے کہ گمشدہ افراد یا ماورائے عدالت قتل پر پوری قوت سے آواز اٹھائیں، کیونکہ آپ پر دستور کے تحفظ کی ذمہ داری زیادہ شدت سے لاگو ہوتی ہے، اور دستور کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے آپ نے آواز نہ اٹھائی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات نہ کیے تو جمہوریت اور جمہوری اداروں سے عوام کا اعتماد اٹھے گا اور فائدہ آمرانہ قوتوں ہوگا، اور وہی قوتیں جو یہ جرائم کر کے اس ملک، جمہوریت اور دستور کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی بھی اگر مگر چونکہ چنانچہ اس جرم میں ساتھ دینے کے مترادف ہوگی۔ خوف ہے خاموشی اور خوف کا رد آوازیں، اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے۔